نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید قوم خادم ہو اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم امتیاز جلیل صاحب اور ذمہ داران MIM جماعت اسلامی کے ہمارے تمام ہی ذمہ داران اور میرے محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، بہت مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے میں اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے عبدالحمید خان صاحب کے دعا کے ساتھ۔ جماعت اسلامی اس ملک عزیز میں پچھلے 70 سالوں سے کام کر رہی ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اقامت دین، اللہ کے زمین پر اللہ کا دین جاری اور ساری ہو، اس مقصد کو لے کر جماعت کام کر رہی ہے۔ اور ایسے حالات میں کام کر رہی ہے کہ پولیس ایکشن ہوا اور اس کے بعد ایسا دور تھا کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب کہاں تو دین پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن تم بات تو بہت بڑی کر رہے ہو۔ ہمارا مشن، مقصد نصب العین رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، پرنٹڈ ہے پورے بھارت کے سارے لوگوں کے سامنے کہ ہم اللہ کے سرزمین پر اللہ کے دین کی اقامت چاہتے ہیں، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کا قیام چاہتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظام عدل و قسط قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں تمام انسانوں کی بھلائی کی بات کی گئی ہو، تمام انسانوں کی بھلائی کا پیغام جس کو لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کہ جس میں انسانیت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ اس لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں اور اپنے افراد جتنے بھی ساتھ میں ہیں ان کی کردار، ان کی ساری چیزیں، ان کا ڈیولپمنٹ اور ہر چیز اس کاز کے لیے خرچ کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے زمین پر اس دین کے اقامت کی طرف ہم بڑھیں۔ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ صرف عبادات نہیں ہے، یہ معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، یہ سیاست بھی ہے۔ اور اس لحاظ سے اس میں جس حد تک کہ ضروری ہے، جس حد تک اسلام سیاسی ہے اس حد تک کہ ہم سب کو بھی سیاسی ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے جماعت الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ اور آج کا یہ جو ہم یہاں پر جمع ہیں تو قرآن نے یہ کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو بر کے کام ہے، نیکی کے کام ہے، تقویٰ کے جو کام ہے، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ کے کام ہیں، ظلم کے کام ہے، سرکشی کے کام ہے، زیادتی کے کام ہے، اس میں تعاون مت کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ مجلس قرآن مجید کی اس آیت پر عمل پیرا ہم ہو رہے ہیں کہ ایک MIM کے ساتھ جماعت اسلامی کے ہمارے اس کیڈر نے، ہمارے یہاں کے لوکل جو ہماری کمیٹی تھی پولیٹیکل، اس نے اس پر ایک فیصلہ کیا اور پھر بعد میں اس پر مشورہ ہوا، تمام ارکان جمع ہوئے ایک ہاؤس میں، اس پر بہت تفصیلی اس پر گفتگو ہوئی کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، مختلف کینڈیڈیٹس کے نام پر غور کیا گیا اور الحمدللہ یہ بات طے پائی کہ MIM کے تینوں کینڈیڈیٹس تو انشاءاللہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے۔ تو اس کے پیچھے بھی مقصد کوئی دنیاوی غرض، کوئی اس سے کچھ یہاں کا فائدہ مل جائے، یہ نہ پرسنل لیول پر ہے نہ اجتماعیت کے لیول پر ہے۔ بھائی لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ آج سپورٹ کریں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہماری پیش رفت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہو اور آخرت میں ہم سب کامیاب ہو جائے، اسی لحاظ سے یہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سید قوم خادم ہو، کہ قوم کا سردار جو ہے اس کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر کے کہیں اس فکر میں پریشان ہے کہ کہیں دور دراز کے مقام پر کوئی خچر کو ٹھوکر لگے گی اور وہ گرے گا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی، یعنی وہاں تک وہ سڑکیں نہیں بنا سکا، اس کا حساب عمر کو دینا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ لوگ کانپتے تھے۔ تو ہم تو ہمارے درمیان سے ایسی لیڈرشپ چاہتے ہیں اور ہم نے اس کا بارہ اظہار کیا ہے۔ میں نے بالکل ہمارے غیر مسلم حضرات کے اجتماعات میں ہمارے برادران وطن کے سامنے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، خدا خوفی نہ ہو، سچی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ چہرے بدل رہے ہیں، ویوستھا پریورتن کرنے کے لیے ویسے لوگوں کی، ویسے افراد کی ضرورت ہے۔ تو ایسے افراد تیار کرنا اور اس لحاظ سے لوگوں کو تیار کرنا، موٹیویٹ کرنا اور عین یہ سمجھنا کہ ہم عین عبادت کا کام کر رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ میدان میں آنا۔ عبادت تو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں، مسجد میں کھڑے ہوں، کچھ خرچ کریں مسجد کے لیے، کچھ کام، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ اس سے بڑی عبادت ہے جو مولانا نے جس طرف اشارہ کیا کہ سماج سے ظلم و ستم کو مٹانا اور وہاں پر
وہ ان اصولوں کے مطابق جو قرآن نے دیے، ان اصولوں کے مطابق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ان اصولوں کے مطابق جن پر عمل کر کے 1000 سال آپ نے ساری دنیا کو پر آپ نے حکومت کی اور آپ دینے والے بنے، ان اصولوں پر ہم آئیں، ویسے اخلاق ویسا کردار ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور تمام جو کچھ یعنی صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط طریقے، شیطانی راستے، ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک بہت اچھے انداز میں آگے بڑھا جائے۔ جماعت کے اس میں ایک چیز شامل ہے کہ ہم رائے عامہ کو متاثر کریں گے، پبلک اوپینین وہاں تک پہنچے، اسلام کے تعلق سے لوگ سمجھیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو اصلاً وہ ہمارے نمونے ہیں جو ہمارے سامنے رہیں گے۔ بھئی اسلام کو لوگ کتابوں سے تو سمجھ رہے ہیں، ہم کتابیں بانٹتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب کتاب تو بہت اچھی ہے، کیریکٹر کہاں ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے وہ نمونے، وہ زندہ انسان وہ یہاں پر آئے، یہ جماعت کا بھی مشن ہے، اور اسی لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے آج ہم نے جو اس پر غور کیا، ہماری ایک پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی، مختلف چیز پر غور کیا گیا، مختلف آسپیکٹ پر، اور اس کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ ہمارے ان کینڈیڈیٹس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کریں گے سپورٹ کے انشاءاللہ تھوڑا سا ان کو، اب ہم پچھلی بار تھوڑا چھوٹ دے دی تھی، اب کے تھوڑا پکڑیں گے بھی ہم۔ امتیاز بھائی سے بات ہوئی بہت تفصیلی، ہماری کمیٹی نے 1-1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ونچت اور اس کو لے کر کے ہم نے ہمارے کنسرن ان کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ ہماری ایک پولیٹیکل کمیٹی رہے گی، ہمارے لائیو بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں، عمران نیری صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً آپ سے ملتے بھی رہیں گے، کچھ آپ کو گائیڈنس بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی کچھ انٹلیکچوئل حضرات ہیں جو لوگ سماج میں دیکھتے ہیں، وہ چیزوں پر بھی کچھ کریں گے، کچھ فیڈ بیک بھی دیں گے، کیا لوگ سوچ رہے ہیں اس تعلق سے بھی ہم فیڈ بیک دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تعاون کا جو ماحول ہے یہ صرف الیکشن کی حد تک نہ ہو بلکہ آگے رہیں۔ خضر پٹیل صاحب، یاسر صاحب، یہ سب لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ہمارے اس سوچ کے لوگ ہیں اور ایک اچھے فکر کے لوگ ہیں، اچھے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایسے حضرات اگر آپس میں آئیں، بیٹھیں، ان کا تعاون ہو، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارا ویژن ہے، جو خواب ہے کہ اللہ کے زمین پر دین قائم ہو، ظاہر ہے یہ صرف خواب اور ویژن نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین غالب ہوگا، ہر کچے پکے مکان میں غالب ہوگا، چاہے اس کو قبول کرنے والا عزت سے قبول کرے یا ذلت سے قبول کرے، یہ اس کے پہلے کا عبوری دور ہے۔ یہ آپ کی اور میری آزمائش اس میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رکھے، اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا قدم اس راستے کی طرف، اس دشا کی طرف آگے بڑھنے والا ثابت ہو، تاکہ ہم دنیا میں سرخروئی حاصل کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں ہم تمام کو جنت الفردوس حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔